سندھ کے بچے تعلیم سے محروم کیوں؟ کراچی سمیت سندھ میں اسکولوں کی بندش کے خلاف پرائیویٹ اسکولز مالکان نے تعلیم بچاؤ تحریک کا آغاز کر دیا۔ پرائیویٹ اسکولز مالکان کی جانب سے ڈی اے چرنگی پر احتجاج، نجی اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ کی شرکت۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ آج 11ویں جماعت کے پرچے لیے جا رہے ہیں۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 1,36,000 سے زائد طلباء اور طالبات شریک ہیں۔ کورونا وبا ایک دن میں مزید 80 جانیں لے گئی، 3,772 نئے کیس۔ ملک بھر میں مثبت کیسوں کی شرح 7% ریکارڈ۔ پی آئی اے کا کابل کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن تیز، آج مزید 3 پروازیں کابل روانہ ہوں گی۔ مجموعی طور پر 600 سے زائد ملکی اور غیر ملکیوں کو لایا جائے گا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے مزید 225 افراد کا انخلا، امریکی اور ترک شہری بھی شامل۔ افغانستان کی صورتحال نازک، کابل ایئرپورٹ پر دباؤ ہے، لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایکسپریسو میں گفتگو، کہا افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ ہم نے اتنے یاکس دیکھے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے یاک ہم خود بھی ہو گئے۔ یہ وہ پنچ لائن ہے جو کہ اس یاک سرائے جو کتاب ہے مستنصر حسین تارڑ دی لیجنڈ کی، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ جاری ہے، اور میں تو بہت انجوائے کروں اس سلسلے کو۔ آپ بھی دیکھیے اور آج آپ بھی انجوائے کیجیے نکلے تیری تلاش میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ یاک سرائے ایک کمال سفر نامہ ہے، ایک خوبصورت سفر نامہ ہے، اور یاک سرائے جو ہے وہ وادی غزر کے حوالے سے ہے، اور وادی غزر جو ہے اس کا حسن جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وادی غزر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آبشاروں کی سرزمین ہے، اخروٹ کے درختوں کی سرزمین ہے، چنار کے درختوں کی سرزمین ہے، مطلب وہ ایک کمال اور پانیوں کی سرزمین ہے۔ اگر آپ کو پانی، اور اسپیشلی وہ سسپینشن بریجز کی سرزمین ہے، تو اگر آپ کو سسپینشن بریجز یا آبشاریں یہ تمام چیزیں آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں تو آپ جی بھر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں وادی غزر میں۔ تو وادی غزر کے حوالے سے تارڑ صاحب کا جو سفر نامہ ہے یاک سرائے، ایک کمال اور بڑی خوبصورت کاوش، کمال تخلیقی ایک شاہپارہ ہے، ادبی شاہپارہ ہے۔ اس شاہپارے پہ ہماری جو گفتگو ہے وہ تارڑ صاحب سے جاری ہے۔ تارڑ صاحب، عشق و من کی جو وادی ہے اس کو آپ نے عشق کی وادی کہا ہے، اور میں ابھی حال ہی میں وہاں گیا تو آپ کی جو عشق کی جو وادی ہے، عشق و من بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ وہاں جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے یہاں پہ ایک تانتا بندہ ہوتا تھا اور بہت زیادہ ٹورسٹ ہوتے تھے۔ تو آپ اس سے پہلے ہی گئے ہیں آف کورس 9/11 سے پہلے، تو کیا ایسے ہی تھا وہاں پہ اس وقت غیر ملکی سیاحوں کا یعنی تانتا بندہ ہوتا تھا؟ نہیں، غول نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ تھی خاص جادوگر قسم کی ویلیز جن کے بارے میں کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب گاکوچ کے سامنے ایک پہاڑ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آیا تھا، جن آیا تھا بہت بڑا، بلا آئی تھی، اور اس کے بعد فلاں ہمارا بندہ وہ وہاں پہ گیا، اس نے بلا کو مارا، اور آپ دیکھیں کہ وہ نظر، اور واقعی وہ کو اژدہے ٹائپ کی صورت میں وہ نظر آئے۔ تو یہ جتنی بھی ویلیز تھیں آپ دیکھیں گے کہ پرانے جو انگریز سیاح تھے نا، وہ ادھر ہنزا وغیرہ کی طرف یا نگر کی طرف نہیں جاتے تھے یا بلتے تھے، یہ ان 3-4 وادیوں میں جاتے تھے۔ ریزن بینگ کہ ایک تو ان کی ریموٹنس، اور راجے مہاراجے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہی، اسی انداز، عوام اسی طرح پسے ہوئے ہیں، اور بالکل یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے بالکل منقطع، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا بھی ہے بھی یا نہیں۔ ایک انگریز ہاورڈ کا قتل ہوا تھا وہاں پہ، اس کے بارے میں نظمیں بھی لکھی گئیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ درکوت جو ہے، درہ جو ہے، جو گلیشیئر ہے، اس کے آگے ہے بروگل، اور اس کے آگے ہے واخان کی پٹی، اور اس کے ساتھ تب تھا سوویت یونین، رشیا۔
تو وہ جو کہتے ہیں نا رشین گیم جو ان کے درمیان چلتی تھی، دا گریٹ کیا کہتے تھے وہ، گریٹ گیم، ہاں گریٹ گیم، اس کا گڑھ یہ علاقے تھے، کیونکہ اگر کسی نے آنا تھا تو ادھر سے آنا تھا، وہ گلگت یا ادھر سے لداخ سے نہیں آنا تھا۔ چنانچہ یہاں اس قسم کی بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور بیشتر سیاحوں نے ان علاقوں کے بارے میں سفر نامے لکھے، سو مچ سو کہ جو اگر آپ اس کی ڈیپ ہسٹری جائیں تو یہیں اشکمن کے گردی درکوک کے نزدیک تبتینز نے حملہ کیا تھا، تبتین آرمی میں جو بہت سٹرونگ تھی، اور ان علاقوں پہ تبت کا بھی حکومت رہی ہے، بہت عرصہ رہی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ بدھسٹ آثار میں، جی بالکل، مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ فلاں کھدائی ہوئی تو وہاں سونے کے پرندے نکلے تھے، وہ پتہ نہیں کب کے تھے۔ تو ان کی اپنے ایک اینٹیکویٹی کے حوالے سے ان ویلیز کی بہت اہمیت، کوئی شک نہیں ہے۔ میں حال ہی میں سر جب گیا ہوں تو چٹور کھنڈ گیا، تو چٹور کھنڈ میں میں خصوصی طور پہ چٹور کھنڈ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں گیا، کیونکہ یاک سرائے میں آپ نے چٹور کھنڈ کے ریسٹ ہاؤس کا ذکر کیا، آپ نے وہاں قیام نہیں کیا تھا، مختصر وقت کے لیے آپ رکے تھے، لیکن آپ نے وہاں کے جو چنار کے تناور درخت ہیں ان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ درخت تو کم از کم ابھی تک قائم ہے، اس کے ساتھ نالا جو ہے وہ ابھی اس طرح نہیں بہہ رہا تھا، مطلب کوئی وجہ ہوئی ہوگی، لیکن باقی وہ جو چنار کے درخت ہیں وہ بالکل ویسی ہیں۔ آپ کو یاد ہے چٹور کھنڈ کا وہ ریسٹ ہاؤس جہاں پہ آپ نے قیام کیا تھا؟ مجھے کچھ زیادہ وہ یاد نہیں سوائے ان عظیم درختوں کے، اور دوسرا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان زمانوں میں وہاں بھی کچھ جاتا ہی نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھا، ہم نے تو مطلب ایک دو ریسٹ ہاؤسز وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن یہ تھا کہ بھئی وہاں کے لوگ جو تھے وہ چونکہ ابھی تک وہ انسپوائلڈ، یعنی اسپوائل تب ہوتے ہیں جس طرح ہنزا میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو تمام دروازے کھلے ہوتے تھے گھروں کے، آپ گلیوں میں گھوم رہے ہیں دروازے بند نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اندر خواتین ہیں کھانا پکا رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں، اور اگر آپ نے جھانکا ہے تو فوری طور پہ انہوں نے آپ کو چائے آفر کر دی۔ وہ جو ازدحام آیا نا سیاحوں کا اور سیلفیوں کا اور فوٹوگرافی کا اور ایٹ ٹائمز بدتمیزی کا، تمام دروازے بند ہو گئے۔ ان ویلیز میں ابھی تک تمام دروازے کھلے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر سب نے ادھر کا رخ کر لیا تو وہ دروازے بھی بند ہو جائیں۔ آپ نے لکھا ہے سر کہ گلیشیئرز جو ہیں یہ بھی جھیلوں کی مانند ہوتے ہیں، دونوں کو اپنے سامنے پا کر انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔ کرومبر گلیشیئر جو ہے جس کا یاک سرائے میں ذکر ہے، تو کرومبر گلیشیئر کو دیکھ کر آپ کو بھی چپ لگ گئی تھی؟ نہیں، کرومبر اتنا نہیں تھا، کرومبر کو ڈیفیکلٹ گلیشیئر نہیں تھا اور بہت بڑا نہیں تھا، وہ درکوز گلیشیئر تھا، ہاں ٹھیک ہے، یا چٹی ہوئی کسی حد تک، اور تب چونکہ میں نے ریئل گلیشیئرز نہیں دیکھے ہوئے تھے، یعنی میں نے سنو لیک نہیں کی تھی، بیافو، ایسپر اور بطورہ وغیرہ نہیں دیکھے ہوئے تھے، تو وہ میرے لیے بڑی دہشت کا سامان تھے، ان کے سامنے تو یہ سب بچہ گلیشیئر۔ اچھا، گلیشیئرز کی بات چھڑی ہے تو آپ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ ایک نظم کوٹ کی ہے، اے گلیشیئر کی بیٹی تم نے جھوٹ بولا تھا، میں تمہارے کناروں پر برسوں رویا اور تم نے کہا وہ نہیں آئے گی۔ یہ کسی مقامی گیت کا شاید آپ نے ترجمہ کیا ہے۔ ایسے کئی گیتوں کے تراجم آپ نے یعنی وہ جو وہاں پہ جو اس طرح کی گیت ہے، ہنزا کی فوک ٹیلز میں بہت سارے اس طرح کی گیت ہیں، ایسے کئی گیتوں کے آپ نے تراجم دیکھے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ گلگت بلتستان کا جو قدیم ادب ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ میری بہت ساری کتابوں میں، کچھ ایک دو ناولوں میں بھی، مثلا رضا شب میں کچھ گیت ہیں خانہ بدوشوں کے، اور مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ تراجم کہاں سے لیے، تو بیسیکلی وہ سارے میں نے لکھے ہوئے خود ہی۔ اچھا، تو وہ جس طرح ایک منظر تھا شاید اس کا الاسکا ہائی وے کا، وہ مجھ سے بیان نہیں ہوتا تھا، تو میں نے امراء القیس کی کچھ نظمیں پڑھی اور اس کے انداز کو اپنا کے وہ ان کو بیان کیا۔ تو اسی طرح یہ جو ہے یہ اثر اندازی ہے پامیر ماؤنٹینز کی۔ اچھا اچھا، یہ میں نے خود ہی لکھے ہیں، اور یہ لوکل گیت نہیں ہے، لیکن لوکل ظاہر ہے کہ جو کلچر تھا اس سے میں واقف تھا، جو جغرافی تھا اس سے،
اور جو فیلنگ ہوتی ہے محبت کی جی۔ اس سے میں واقف تھا۔ جس طرح وہ کہتا ہے کہ ہم ایک جھونپڑا بنائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے، اور پھر جب ہمارے بچے جائیں گے تو سنو ٹائیگرز ان کو دیکھیں گے اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ کس کے بچے۔ واہ واہ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان کے آپ وہاں کے ہو جاتے ہیں، تو اس کی اثر اندازی سے، میں اس کو نظمیں نہیں کہتا، گیت نہیں کہتا، یہ نثر ہی ہے، آزاد نثر، تو وہ گیت میرے ہی لکھے ہوئے۔ وہ آزاد نثر ہے یا جو بھی ہے، لیکن سر وہ کمال ہے۔ سر وادی سوئنج اور اس کی آبشار، اس کا آپ نے بڑا ڈیٹیل ذکر کیا ہے۔ خود مجھے غزر گھوم کے بھی ایسے لگا ہے جیسے، اور آپ کی یاک سرائے کے اس سفرنامے کو پڑھ کے بھی مجھے ایسے لگا ہے جیسے غزر جو ہے وہ آبشاروں کی سرزمین ہے۔ شاید گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ آبشاروں کے حوالے سے اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ آبشاریں جو ہیں وہ غزر میں، ایسا ہی ہے سر؟ ہاں، وہ سوئنج جو خاص طور پہ ہے، سوئنج کا وہ آبشار دیکھنے بھی گئے تھے۔ جی۔ میرا خیال ہے کہ بھئی آبشاریں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اب ہم حرموش گئے ہیں، وہاں پہ راستے میں، اور پہاڑ ہوں گے تو وہاں پانی ہوگا، اوپر گلیشیئر ہوگا، پگھل کے نیچے آ رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کی آبشار جو بنی۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ آبشار جو ہے اس کو آپ کس موڈ میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت